بلوچستان کا وزیر اعلیٰ سویا ہوا ہے، بلوچستان کا PDA میں سویا ہوا ہے. کیا ہم اپنے لوگوں کو ایسے دیکھیں کہ لوگ آئے دن ان کے مواد ہو؟ 4 دن ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایسے پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ. آج تک PDA میں ایک طرف سے ایک گلاس پانی تک بھی ان تک نہیں پہنچا ہے، نہ وہاں پہ کوئی میڈیکل سہولتیں فراہم کی گئی. دنیا میں ڈیم بنتے ہیں لوگوں کی سہولیت کے لیے، پانی کو اسٹوریج کیا جائے. ہمارے پاس پانی آتا ہے، ڈیم ٹوٹ جاتے ہیں. بلوچستان میں کرپشن ہے، بلوچستان میں اقربا پر بھی ہے، بلوچستان میں گڈ گورننس نہیں ہے، بلوچستان کے ادارے ختم ہو چکے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صحافی حضرات، آج کے ہنگامی پریس کانفرنس کا مقصد بلوچستان میں حالیہ تباہ کن سیلاب اور بارشوں کے بعد کی جو صورتحال ہے اور بلوچستان جو سیلاب کی زد میں ہے، اس بحاف میں ہے، اور اس سے بلوچستان مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے. سیلاب سے سینکڑوں لوگ وفات پا چکے ہیں، جبکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہوئے ہیں. اسی طرح ہزاروں ایکڑوں پر محیط کھڑی فصلات، باغات تباہ ہو چکے ہیں. بلوچستان کے عوام کا ذریعہ معاش مال مویشی اور زراعت سے وابستہ ہے، لیکن بدقسمتی سے بلوچستان سیلاب اور شدید بارشوں کی زد میں ہے. لیکن اس کے برخلاف بدقسمتی سے بلوچستان حکومت لوگوں کو ریلیف دینے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے، اور بلوچستان کے بہت سارے علاقے گوادر سے لے کر یوب، نصیر آباد سے لے کر سپی، ڈیرہ بگٹی، وہاں کے تمام عوام بے سر و سامانی کی کیفیت میں سڑکوں میں اور میدانوں میں پڑے ہوئے ہیں. گزشتہ دنوں اسی طرح لورلائی سے ہمارے ایک وکیل شریف باتوزی کے 2 بھتیجے بھی اسی سیلاب کی زد میں آئے، اور تاحال PDA میں اور ضلعی انتظامیہ ان کی باڈیز کو تلاش کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. صحافی حضرات، PDA میں کا کام قدرتی آفات میں لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے PDA میں ہمیں بلوچستان میں جو ایریاز ہیں جو افیکٹڈ ہو چکے ہیں وہاں پر کہیں پر بھی نظر نہیں آتا. معزز حضرات، 2-3 دن قبل سریاب کے علاقے میں ایک بچہ کاریز میں جا گرا، جس کو نکالنے کے لیے ایک نوجوان بالاچ بلوچ جب کاریز میں اترا تو وہ بھی جان بر نہ ہو سکے اور شہید ہو گئے. جبکہ اصل میں یہ کام PDA میں اور ان کے ذمہ داروں کا ہے کہ وہ اس معاملے میں کوئی کارروائی کریں اور ان کی حفاظت کرتے. اور یہ بھی کہ ان سے رابطہ کیا گیا تھا، مگر انہوں نے اس بابت کوئی رابطہ یا کوئی ریسکیو آپریشن نہیں کیا، جس کے بعد مستونگ سے کچھ لوگ رضاکارانہ طور پر آئے اور ان کی باڈیز کو، دونوں جو شہید ہو گئے تھے بیچارے، ان کی باڈیز کو وہاں سے نکال دیا. معزز دوستوں، انتہائی دکھ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 3 دن قبل کچی کینال، پٹ فیڈر کینال میں شگاف پڑنے سے 3 یونین کونسل کندرانی، یونین کونسل گورناڑی، یونین کونسل حامد پور مکمل طور پر صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں. سینکڑوں کی تعداد میں خواتین، بچے، بزرگ پٹ فیڈر، اوچ کینال اور دیگر محفوظ مقامات پر اپنی مدد آپ کے تحت منتقل ہو چکے ہیں اور بے سر و سامانی کی کیفیت میں پڑے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے، اس بے حس حکومت کے ان کی حکومت میں 3 دن گزرنے کے باوجود کچی کینال، پٹ فیڈر کینال کے متاثرین اور وہاں تک صرف فوٹو سیشن کی حد تک تو انتظامیہ پہنچی ہے، مگر کوئی عملی کام نہ PDA میں نے کیا ہے اور نہ ہی بلوچستان گورنمنٹ کی طرف سے کوئی عملی کام ہوا ہے. سیلاب متاثرین اس وقت خواتین اور بچے بغیر ٹینٹ و میڈیکل سہولیات سے محروم ہیں اور بغیر ان کے گزارا کر رہے ہیں. ہزاروں لوگ گرین بیلٹ میں، ہزاروں افراد کھلے آسمان تلے پڑے ہوئے ہیں. اسی طرح لسبیلا، پشین، قلعہ عبداللہ، زیارت، ہرنائی اور بلوچستان کی اور دیگر بلوچستان سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے یار و مددگار پڑے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے، نہ ہی صوبائی حکومت اور نہ ہی وفاقی حکومت اس معاملے میں کسی دلچسپی کا مظاہرہ کر رہی ہے، نہ ان لوگوں کو کوئی ریسکیو ان کے لیے کوئی کر رہی ہے. تو آج کے اس پریس کانفرنس کی مناسبت سے ہم آپ کی توسط سے عالمی برادری، انسانی حقوق کی تنظیموں، عالمی ادارہ خوراک، ریڈ کراس اور عالمی اس طرح کی جو سوسائٹیاں ہیں ان سب سے اپیل کرتے ہیں
کہ وہ بلوچستان میں ہنگامی بنیادوں پر سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے آگے بڑھیں، کیونکہ بلوچستان میں اس وقت خوراک، ادویات اور دیگر ضروری اشیاء کا شدید بحران ہے، اور ہمارا حکومت وقت سے یہ بھی مطالبہ ہے کہ وہ بلوچستان کو آفت زدہ قرار دے دے۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ آپ نے کہا کہ حکومت کی ناکامی ہے اور پیڈیمی کی ناکامی، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن اس وقت آپ لوگوں کی بار کونسل کے کورٹ کانسٹیٹیوشن کی عدالت کی تعداد میں ممبرشپ ہے، آپ لوگوں نے جو ایسے ممبرشپ کتنا لوگوں نے وہ ابھی تک یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو جنرل دیں گے، آپ کو کچھ دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ لوگوں نے آج ہنگامی طور پر ہمیں وقت نکالا۔ آج ہم بلوچستان ہائی کورٹ میں ہم نے ایک پٹیشن دائر کی ہے بلوچستان بار کونسل کی توسط سے کہ بلوچستان ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اگر آپ سے کچھ نہیں ہو پا رہا ہے، بلوچستان کا وزیر اعلیٰ سویا ہوا ہے، بلوچستان کا پی ڈی میں سویا ہوا ہے، کیا ہم اپنے لوگوں کو ایسے دیکھیں کہ لوگ آئے دن ان کے مواد ہو؟ میں گزشتہ 4 دنوں سے یہ جو کچی کینال اس وقت سب سے بڑا جو سیلابی ریلا کچی کینال سے ہزاروں کیوسک تعداد میں پانی پٹ فیٹر میں گرا، پٹ فیٹر کینال سے ہزاروں کیوسک میں پانی گرا، یہ وہ انسانی بحران ہے جس طریقے سے توڑی بند سے بھی خطرناک ہے، 2010 سے بھی خطرناک ثابت ہوتا ہے، پانی کا ریلا جا رہا ہے۔ میں نے بذات خود چیف سیکرٹری بلوچستان سے رابطہ کیا کہ وہاں کے لوگ ایسے پڑے ہوئے ہیں، چیف سیکرٹری کے بعد انہوں نے پی ڈی اے میں رابطہ کیا، پی ڈی اے میں سے رابطہ کیا، ضلعی انتظامیہ سے رابطہ کیا۔ آپ یقین کریں کہ 4 دن میرا علاقہ بھی ہے، میں لوگوں کو جانتا بھی ہوں، 4 دن ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایسے پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ، آج تک پی ڈی اے کی طرف سے ایک گلاس پانی تک بھی ان تک نہیں پہنچا ہے، نہ وہاں پہ کوئی میڈیکل سہولتیں فراہم کی گئی۔ پانی آ رہا ہے پنجاب سے، ایک بہت بڑا پانی آ رہا ہے، توسا شریف کا پانی وہاں پہ آ رہا ہے، وہ پٹ فیٹر کچی کینال میں گر رہا ہے، کچی کینال کا پانی پٹ فیٹر میں گر رہا ہے۔ اب انہوں نے پورا صوبت کے بعد یہ جعفر آباد، نصیر آباد، جل مکسی، جیکوباد پورے علاقے کو ہٹ کرے گا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سے کچھ نہیں ہو پا رہا ہے تو کم سے کم ہم آج اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کی توسط سے کہ بلوچستان میں سینکڑوں کی تعداد میں ہم لاشیں اٹھا کے تھک چکے ہیں۔ بلوچستان کی حالت آپ دیکھیں، کل کوئٹہ میں جو بارشیں ہوئی تھی، ہم سے کوئٹہ کی بارش کا پانی ہم سے نہیں نکالا جا رہا ہے۔ تو اس حالات میں ہم اس لیے عالمی برادری سے کی طرف ہم توجہ چاہتے ہیں کہ آپ آئیں، خدارا آپ بلوچستان کے لوگوں کی زندگی بچائیں، بلوچستان کے بچوں کی زندگی بچائیں۔ بلوچستان کے بچے اس وقت عدم خوراک کی شکار ہیں۔ آپ جا کر پشین میں جا کر دے رہے ہیں، وہاں پہ جو قلعہ عبداللہ میں آج بھی لوگ جو ڈیم ٹوٹنے سے وہ لوگ وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں۔ عوام کی جان بچانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ سر ہم دیکھیں، ہم نے آج بلوچستان ہائی کورٹ میں اپنے ایک پٹیشن دائر کی ہوئی ہے، ہم نے وفاقی حکومت سے بھی، پی ڈی اے میں کو بھی، چیف سیکرٹری کو ہم نے پارٹی بنائی ہوئی ہے۔ ہم دیکھیں، ہم پیش ہیں اپنے آپ کو بلوچستان میں جو ہم سے ہو سک رہا ہے۔ دیکھیں پورا اس وقت پورا بلوچستان آفت زدہ ہے، پورا بلوچستان کا حالت یہ ہے کہ کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں پہ سیلابوں نے اس کو متاثر نہیں کیے، کوئی پلان نہیں ہے۔ کچی کینال آپ بنا رہے ہیں، اس کو فلڈ نالا دیا جاتا ہے دنیا میں، آپ نے کوئی فلڈ نالا نہیں دیا۔ کچی کینال کا پورا پانی پٹ فیٹر میں گر گیا، پٹ فیٹر کا پٹ فیٹر آپ نے بنایا، دنیا کا واحد نہری نظام پٹ فیٹر ہے، وہ کچا نظام ہے۔ سیاست کے لیے یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو پھر تو الگ بات ہے، لیکن تجاوزات کے بارے میں آپ بات نہیں کرتے۔ دیکھیں تجاوزات، دیکھیں سر تجاوزات، میں آج بھی اسپرٹ سے کہتا ہوں کہ تجاوزات ہٹانا حکومت کی ذمہ داری ہے، وہ تجاوزات ہٹائے۔ کیا کچی کینال پہ کسی نے تجاوز کیا جو وہاں کے ہزاروں کیوسک پانی وہاں پہ ہے؟ کیا پٹ فیٹر کینال میں کسی کو تجاوز کیا؟ اب دیکھیں پشتون بیلٹ کے جتنے ڈیم بنائے گئے تھے، کیا یہ ڈیم بھی تجاوزات کے تھے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں کرپشن ہے، بلوچستان میں اقربا پروی ہے، بلوچستان میں گڈ گورننس نہیں ہے، بلوچستان کے ادارے ختم ہو چکے ہیں۔ اب جو ڈیم بنائے گئے ہیں، آج وہ ڈیموں کا کیا رزلٹ ہے؟ دنیا میں ڈیم بنتے ہیں لوگوں کی سہولیت کے لیے، پانی کو اسٹوریج کیا جائے، ہمارے پاس پانی آتا ہے ڈیم ٹوٹ جاتے ہیں۔ دیکھیں ہمارا یہ آپ کی میں تھوڑا سا دینے کا کام عدالتوں کی ہے، لیب کی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ میں بتاؤں ہمارے بھائی نے سوال کیا کہ یہاں پہ جو کرپشن ہو رہی ہے، یہاں پہ جو آپ کوٹری بن رہی ہے، ہم شیرین میں ہے کہ یہاں پہ بلو کی جو پل ہے ابھی ٹوٹنے والا ہے، ایک جج نے اس پہ قبضہ کیا ہے، تو پھر کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اس ملک میں چاہے جج قبضہ گیر ہے، چاہے فوج قبضہ گیر ہے، چاہے جج کرپشن کرتا ہے، چاہے فوج کرپشن کرتا ہے، چاہے سیاستدان کرتا ہے، سب کو پکڑو۔ اس ملک میں احتساب کے بغیر آپ اس ملک کی سسٹم کو نہیں چلا سکتے ہیں۔ دیکھیں اس وقت جو پی ڈی اے میں ہے، ہم اس لیے کیوں کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی اے میں اب لوگوں کی تحفظ دینے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ بلوچستان کا وزیر اعلیٰ سویا ہوتا ہے، اس کو کسی چیز کی علم بھی نہیں ہے بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، بس وہی اسلام آباد بھی سویا ہوا ہے۔
طرف سے جو ہے انٹرنیشنل ڈونرز اور جتنی بھی ایجنسیاں کام کرنے والی ہیں ان پہ پابندی ہے کہ وہ اگر آئیں گی تو ہمیں جو ہے رپورٹ کریں گی, ہمیں NOC دیں گے. تو آپ اس سلسلے میں کوئی ریلیکسیشن دیں گے؟ سر ہم نے میں سر اس کا آپ مجھے چھوڑیں. اس میں آپ کی جو پہلی کوشچن تھی تھوڑا سا رائب صاحب روانی میں بات کرے تو رک نہیں پائے تھے. دیکھیں کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا کہ میں غلط ہوں یا میں ایسا ہوں یا میرا جو مخالف ہے وہ صحیح ہے. جو بھی کسی وکیل کے پاس آتا ہے اس کو بولتا ہے یہ میں ہوں, یہ میری مسئلہ ہے, یہ میرا معاملہ ہے. تو وکیل کا کام یہی ہوتا ہے. ادروائز آپ نے دوسری بات کی, آپ نے شاید پوچھا تھا کہ آپ لوگوں نے کیا کیا. دیکھیں پرسنل کیپیسٹی میں ہم جو کر سکتے ہیں, جو ہر کسی کی کوئی وکیل یا کروڑ پتی نہیں ہے, ہر کسی کے پاس پیسے نہیں ہوتے. میری کیپیسٹی 1000 روپے کی ہے, 5000 کی ہے, 10,000 کی ہے, میں شاید اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں وہ الگ بات ہے. مگر ہم ایک جنگل میں نہیں رہتے, ہم انسانوں کی بستیوں میں رہتے ہیں. ہم وہاں پر جہاں پر جو اب ہماری حکومتیں ہیں, حکومتیں اسی لیے ہوتی ہیں کہ لوگوں کو ریلیف فراہم کریں. تو ہم وہی ریلیف کلیم کر رہے ہیں کہ آپ ریلیف کلیم تو نہیں کرنا چاہیے, وہ تو ان کو خود دینا چاہیے. اب جو یہ گوٹ کنڈرانی اور سارا جو علاقہ ہے بقول رائب صاحب کے, وہاں پر کس نے قبضہ کیا ہے؟ غریب کا بچہ کہیں پر قبضہ نہیں کرتا. غریب کے بچے کو تو کم از کم آپ سنبھالو, اس کو میڈیکل ایڈ تو دو. اچھا سر, پوچھنا یہ چاہوں گا, ہم بلوچستان میں کی بات ہی نہیں کرتے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ کیا پیسے. پوچھنا یہ چاہوں گا, کوئٹہ کیپٹل 10 منٹ کی بارش ہوتی ہے, 10 منٹ کی بارش کے بعد پورا شہر ڈوب جاتا ہے, ہر کوئی کے سروس پہ خرچ کیا جاتا ہے. ان تمام چیزوں کی معلومات, ان تمام چیزوں کی آگاہی آپ لوگوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا. مگر امن جو کہتے ہیں جب آپ کی کارکردگی کی بات آتی ہے یا آپ کو کوئی اسٹیپ اٹھاتے ہیں, بالکل آئی تھنک زیرو. میں اس میں جواب دیتا ہوں. اس میں ایسا ہے بیسکلی جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, جیسے جو بھائی نے کہا تھا کہ کہیں پر قبضے کے اور سارا کچھ جو ہوتا ہے, بیسکلی یہ ہوتا ہے ایسا ہے کہ یہ سول سوسائٹیز کا کام ہوتا ہے کہ وہ آگے میں وہی اسی پر آ رہا ہوں. دیکھیں سول سوسائٹیز بیسکلی ایسی کاموں کی نشاندہی کرے, آئے ہمارے پاس, ہم فری آف کاسٹ میں کیس کرنے کے لیے اس کے لیے تیار ہیں. مگر بیسک یہ ابھی جیسے میں تربت سے آ کے یہاں بیٹھا ہوں, ٹرالنگ کے لیے اپنا کیس لگا رہا ہوں, میری تو ذمہ داری نہیں ہے, یہ ہماری سول سوسائٹیز کی ذمہ داری ہے. مگر جہاں تک اور یہ میرے بھائی نے ایک سوال پوچھا تھا کہ جو انکروچمنٹ ہوئی ہے, جو تجاوزات کے اوپر آئے, بلوچستان ہائی کورٹ میں انہی وکیلوں میں سے ایک وکیل نے اپنے کیپیسٹی پہ جا کے ایک ریٹ پٹیشن دائر کی ہے کہ آپ پورے بلوچستان میں جہاں پہ بھی, یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ہاں جہاں پہ سیلابی نالا گزرا ہے یا جہاں پہ لوگوں نے اس کو تنگ کیا ہے, تو ایک کمیشن بنایا جائے تاکہ یہ پورے بلوچستان میں جہاں پہ اس کو انکروچ کیا گیا ہے اس کو ہٹایا جائے. یہ بھی ایک وکیل نے اپنے کیپیسٹی پہ کروایا. اب ایک وکیل تو اپنے بہا پہ یا جا کے یہ نہیں کرا سکتا ہے کہ لوگوں کو کہے کہ یہ آپ انکروچمنٹ کروائیے. دوسری بات, وکیل جیسے قاسم صاحب نے کہا کہ وکیل کے پاس تو وہ اپنے آفس میں بیٹھ کے یا عدالت پہ بیٹھ کے اس کو تو سارے فیکٹس کا پتہ نہیں ہوتا ہے. جس طرح کلائنٹ اس کو بتاتا ہے وہ اسی کے مطابق عدالت میں جا کے اس کو ریلیف دلاتا ہے یا اس کی بات کرتے ہیں. فیصلہ تو پھر بھی عدالت نے کرنا ہے, یا فیکٹس آ کے گورنمنٹ کی طرف سے یا کسی بھی طرف سے آ کے فیصلہ پھر بھی عدالت نے کرنا ہے, لیکن اس کو ڈیفینڈ کرنے کا قانون نے دیا ہے. تو اس حوالے سے جس طرح یہ ایک بھائی نے کہا کہ یہ نالے یہاں پہ 12 ارب روپے کے نالے کوئٹہ شہر میں بنے ہیں, 10 منٹ کی بارش وہ برداشت نہیں کر سکتی ہے. تو یہ وکیل یا کوئی دوسرا ادارہ تو اس میں کمپلیننٹ نہیں بن سکتے کہ جا کے وہ انکوائری کرے کہ یہ پیسے کدھر گئے کدھر. میرے اور آپ کے سامنے ابھی بھی گاڑیاں اس میں گر رہی ہے اور پانی اس سے نہیں گزر رہا ہے. یہ 12 ارب روپے کا منصوبہ تھا, لیکن اس کے اوپر یہ کرپشن کی نظر ہو گئی. آج تک اس کے اوپر کوئی انکوائری نہیں ہوئی, نہ کسی کو کوئی سزا ہوئی. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ گورنمنٹ اس کے اوپر ایکشن لے لے, گورنمنٹ ہی ادارہ ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا.